بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجال البيت ويطهركم تطهيرا. آمین. حضرات سے مقدمان التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے کا ثواب جناب علی حیدر مرحوم ابن تفضل حسین مرحوم کے روح کے ساتھ مثال. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا الله محمد وآل محمد کے وسیلے سے مرحوم جناب علی حیدر مرحوم نقب حسین کی درجات کو بلندی عنایت فرما آمین ان کے جو ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما آمین گھر والوں کو سبھی کی تعلیم کو صبر جمیل عنایت فرما آمین اللهم صل علی محمد محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد جواب ہے
ہر جگہ ماتم سلطان امم ہوتا ہے، ہر جگہ ماتم سلطان امم ہوتا ہے، چاند تاروں میں بھی شبیر کا غم ہوتا ہے، ہر جگہ ماتم سلطان امم ہوتا ہے، بوند پانی کو تڑپتے ہیں نبی کی طرح، کربلا میں یہ نیا جور ستم ہوتا ہے، ہر جگہ ماتم سلطان امم ہوتا ہے، اٹھتا ہے یاد پہ سر سرور سے دھواں، بیٹھ جاتے جانا سے قدم ہوتا ہے، ہر جگہ ماتم سلطان امم ہوتا ہے، حشر سیدانیوں میں برپا ہے روتے ہیں ملا، سر سے ناپا جو شہیدوں کا علم ہوتا ہے، ہر جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پر محمد زنین سارا کا مقتل میں جب روتے
جب کٹ گیا زہرا کا چمن دشت بلا میں، جب کٹ گیا زہرا کا چمن دشت بلا میں، شامل ہوا پیاسوں کا لہو خاک شفا میں، کوئی نہ رہا فوج امام دوسرا میں، بس گر گیا ہے در کا پیسر اہل جفا میں، بس گر گیا ہے در کا پیسر اہل جفا میں، تیر آتے تھے ہر صف سے امام دوسرا پر، 2 لاکھ کا نروا تھا حسین ابن علی پر، 2 لاکھ کا نروا تھا حسین ابن علی پر، تھا شور کے اب نائب حیدر کو نہ چھوڑو، جیتا ہے پسر ساقی کوثر کو نہ چھوڑو، بے ذبح کیے صبت پیغمبر کو نہ چھوڑو، بے برچیاں مارے شہ صفدر کو نہ چھوڑو، بے برچیاں مارے شہ صفدر کو نہ چھوڑو، ہے فتح جو بے سر پہ سر فاطمہ ہو جا، جلدی یہ محمد سر ہو تو یہ خاتمہ ہو جا، جلدی یہ محمد سر ہو تو یہ خاتمہ ہو جا، ہاں غازیوں گھر پاک میں زہرا کا میلاد ہو، ہاں غازیوں گھر خاک میں زہرا کا میلاد ہو، رہے وارث خورشید امامت کو گرا دو، 2 روز کے پیاسے کا لہو جلد بہا دو، شبیر کا سر کاٹ کے زینب کو دکھا دو، شبیر کا سر کاٹ کے زینب کو دکھا دو، مابوس کرو عابد آوارہ وطن کو، پلغے میں نکالو شہر کس کی بہن کو، پلغے میں نکالو شہر کس کی بہن کو، دعویٰ ہے شجاعت کا تو ہمت کو نہ ہارو، لو تیر پہ سر احمد مختار کو مارو، سید کا نبی زاد کا سر تن سے اتارو، فرماتے ہیں شے کیا میری تقصیر ہے یارو، فرماتے ہیں شے کیا میری تقصیر ہے یارو، پیاسا ہوں مسافر ہوں غریب الغربا ہوں، اللہ شاہد کہ میں بے جرم خطا ہوں،
چلتی ہے بدن پر کبھی بھالے مخدوم کانین کلیجے کو سنبھالے چلاتی ہے کوئی میرے سید کو بچا لے چلاتی ہے کوئی میرے سید کو بچا لے فریاد کو یا فاطمہ سر ننگے کھڑی ہے لوگوں میرے بچے پہ مصیبت کی گھڑی ہے لوگوں میرے بچے پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بے ادب و عابد و شاہد کو نہ مارو معصوم کو مظلوم مسافر کو نہ مارو حاجی کو نمازی کو مسافر کو نہ مارو ہائے ہائے میری غربت کے مجاور کو نہ مارو ہائے ہائے میری غربت کے مجاور کو نہ مارو اب رحم کرو دوش محمد کے مکی پر تھامو کوئی گرتا میرا لال زمین پر تھامو کوئی گرتا میرا لال زمین پر جب کٹ گیا صحرا کا جزاک اللہ سبحان اللہ. دنیا کے الفتوں کی رسائی نہیں وہاں ہر در کا سکون دلی ہے بہشت میں اور زہرا حسن حسین رسول خدا کے ساتھ زہرا حسن حسین رسول خدا کے ساتھ اللہ نے مشکلات علی ہیں بہشت میں اور جانے کی آرزو ہے فقط اس لیے وہاں جانے کی آرزو ہے فقط اس لیے وہاں دنیا و آخرت کا ولی ہے بہشت میں اور وہ غم گسار آلے پیغمبر چلا گیا وہ غم گسار آلے پیغمبر چلا گیا دیدار مصطفیٰ کی خوشی ہے بہشت میں دیدار مصطفیٰ کی خوشی ہے بہشت میں نعرہ صلوات کہ جس کے دل میں الفت و اطہار کی الفت نہیں جس کے دل میں فطرت و اطہار کی الفت نہیں اس کے حق میں کوثر و تسلیم اور جنت نہیں جس کے حق میں فطرت و اطہار کی الفت نہیں اس کے حق میں کوثر و تسلیم اور جنت نہیں اس کو بدعت کہنے والوں سن لو یہ بدعت نہیں مدح اہل بیت سے اچھی کوئی بدعت نہیں مدح اہل بیت سے اچھی کوئی بدعت نہیں اور قاسمان حق ذرا غور سے سن لے بات قاسمان حق ذرا غور سے سن لے بات نارو دوزخ ہے جزا ان کے لیے جنت نہیں قاسمان حق ذرا غور سے سن لے بات نارو دوزخ ہے جگہ ان کے لیے جنت نہیں اور نعرہ صلوات نعرہ حیدری نعرہ سلوات کربلا بہکے گی سرور کی برابر پھول سے اور بھر گئے صحرا کا دامن یوں 72 پھول سے اور فطرت و قرآن دونوں میں ہے ایسا ربط خاص فطرت و قرآن دونوں میں ہے ایسا ربط خاص جیسے خوشبو لپٹی رہتی ہے برابر پھول سے جیسے خوشبو لپٹی رہتی ہے برابر پھول سے اور اصغر گلفام کے عزم مصمم کی قسم اصغر گلفام کے عزم مصمم کی قسم کربلا کی جنگ میں ہارے ہیں پتھر پھول سے کربلا کی جنگ میں ہارے ہیں پتھر پھول سے اور تیرے رخسار کو والفجر کی تنویر کہتے ہیں تیرے رخسار کو والفجر کی تنویر کہتے ہیں اور تیری زلفوں کو امبر لہر کی تصویر کہتے ہیں اور چڑھے دوشے نبی پر اور پلے آہوز زہرا میں چڑھے دوشے نبی پر اور پلے آہوز زہرا میں
فرق ہے اتنا. اسے قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. اسے قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. اور اسی لیے تو اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. گرو ملک جن و بشر اور انبیاء کو ناز ہے. اجی سجدے لاکھوں نے کیے, اس کا الگ انداز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے مگر اس کا انداز الگ انداز ہے. اور جس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. جس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. نعرہ
یقین ہے ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کود کر کے دار بقا کی طرف جانا ہے. لہذا انسان کی ایک فکر ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے لیے کیا کریں, عاقبت کے لیے کیا کریں. موت کا انجام معلوم ہے سب کو, لیکن موت کے بعد جو ہونے والا انجام اس سے آگاہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھی بہت آسان سی بات اور مختصر سی حدیث کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اس دنیا میں جیسا کام کرو گے اس کی جزا آخرت میں پاؤ گے. جیسا اچھا عمل انجام دو گے اس کا بدلہ آخرت میں پاؤ گے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں انسان کے ذہنوں کو ٹھوکا دینے کے لیے, متوجہ ہونے کے لیے بیان فرما دیا کہ دیکھو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر آخرت میں اچھی فصل کاٹنی ہے تو دنیا میں اچھی فصل بونی پڑے گی. صلوات پڑھی اور ایک موٹی سی بات کسان کے حوالے سے تو کہتے ہیں کسان بڑا مند بدھی کا ہوتا ہے, موٹی بدھی کا ہوتا ہے, ان پڑھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے موٹی موٹی بہت موٹی بات رسول اللہ صاحب فرمانا دیکھو. اسی لیے ہماری کہاوت ہے نا, معاشرے سماج میں محاورہ بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ کانٹے نہ بو, کانٹے نہ بو. کانٹے نہ بو کا مطلب یہ ہے کہ کانٹے اگر بو گے تو کانٹے ہی کاٹنا پڑے گا. یہ دنیا کے تمام مسلمات میں سے دنیا کا ہر ایک انسان وہی فصل کاٹتا ہے جو بوتا ہے. آج تک دنیا کا کوئی ایسا کسان نہیں ہوا کہ جس نے کھیتی کی, جو کی کھیتی کی ہو اور فصل گیہوں کا کاٹا نہیں. جیسا بوتا ہے, جیسا بیج ڈالتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے. لیکن میرے عزیزوں توجہ فرمائیے, اگر دنیا میں اچھی فصل کاٹنی ہے تو اس کسان کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی اچھی فصل اگانی پڑے گی, اچھی بیج ڈالنی پڑے گی. کسان کیا یوں ہی لے جاتا بیج زمین میں ڈال دیتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے آبیاری کرتا ہے, سینچائی کرتا ہے. کھیت کی زمین کو اس لائق بنا دیتا ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس میں بیج کو اچھے طریقے سے اگائے, اچھی فصل تیار ہو. جب ایک مند موٹی بدھی کا کسان اپنی بیج کو فصل اگانے کے لیے کیوں ہی بنجر زمین میں نہیں ڈالتا, اس کو پیداوار والی زمین بناتا ہے, تو کم از کم اتنی تو ہم انسانوں کے پاس عقل ہونی چاہیے جتنی ایک کسان رکھتا ہے. اگر کسان دنیا میں اچھی فصل کاٹتا ہے تو اچھی جگہ بیج بونے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمیں آخرت میں اچھی فصل کاٹنی ہے تو دنیا میں ہمیں اچھی بیج بونی پڑے گی. اچھی فصل کاٹنے کے لیے, اچھے بیج ڈالنے کے لیے کسان نے زمین میں بیج ڈال دیا. اب جب پودا بڑا ہو گیا تب کسان کو اطمینان ہو جانی چاہیے نا. خوشی ہے, محنت سوارت ہو گئی, محنت لگ لائی, اتنی محنت سے اتنی مشقت سے بیج ڈالا تھا. تمام تقریباً جو مجمع ہمارے سامنے جو بیٹھے تب کھیتیوں کو انہوں نے دیکھا ہے اور ملاحظہ کرتے رہتے. یہی ہوتا ہے کسان کا کچھ نہیں ہوتا. اب اس کی اور فکر پڑ جاتی ہے. کا پودا نکل آیا تو اس میں کچھ گھاس بھی نکل آئے ہیں, کچھ اضافی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. اب اس کی پریشانی اور بڑی, اس کے کھیتوں کی صفائی کرنے کے بعد اس کی سینچائی کرتا ہے, آبیاری کرتا ہے,
خون پسینہ لگا کر محنت کر کے فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے جب فصل گیہوں کی فصل تیار ہو گئی، لہلہا رہی ہے فصل، اب تو اسے اطمینان ہو جانا چاہیے، سکون سے بیٹھ جانا چاہیے۔ کیا کہنا، بڑا مہنگا بیج خریدا تھا، بڑی محنت کی تھی، سینچائی کیا تھا، پانی دیا تھا، بیاری کی تھی، میرا گیہوں کی فصل تیار ہو گئی، نہیں، اب اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محنت پر پانی گر جائے، کہیں ہماری اچھی فصل کوئی کیڑا لگ جائے، دوائیوں کا چھڑکاؤ کرتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے، اور زیادہ اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، دوا بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، اور تمام طریقے سے جتن جب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر گیہوں کی فصل تیار ہو گئی، اور جب فصل کٹنے کی باری آئی، اب تو اطمینان ہو جاتا ہے، کیا پریشانی ہے، لیکن اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اب تمہاری محنت آگے، تم نے بیج بویا تھا، فصل تیار ہوئی، گیہوں آ گیا، کھیت بالکل آمادہ ہو گیا، فصل کاٹ لو۔ کہا نہیں صاحب، اب تو اور زیادہ خطرہ ہو گیا، اب تو اور زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ دو دشمن سب کے ہونے کے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آنے کے بعد ایک چنگاری ہمارے کھیت میں لگا دے، پوری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا میں کھیتی کرنے کے بعد اپنے ظاہری انسان کی دشمن سے بچاؤ کے لیے آگ نہ لگانے پائے، محنت نہ برباد ہونے پائے، اتنا جتن کرتے ہو۔ جو شیطان نے کھلا کھلا دعویٰ کیا ہے، قرآن مجید نے چیلنج کر اِنَّهُ لَعَدُوٌّ مُّبِينٌ، پہچانو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جیسے وہ کسان اپنے ظاہری دشمن سے آگاہ رہتا ہے، ویسے ہی ہمیں 24 گھنٹہ ہر وقت شیطان کی دشمنی سے آمادہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے نیک کاموں میں خلل ڈالے۔ بہرحال مختصر کروں، فصل اس نے کاٹ لیا، لے جا کے کھلیان میں لگ دیا، اب جائے، اب تو اطمینان نہیں، اب صاحب اور زیادہ فکر بڑھ گئی کہ جلدی سے وہ اناج ہمارے پاس آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھی چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور حادثہ ہو جائے جس کی بنیاد پر کیا ہے ہماری محنت برباد ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے جیسے اس کی محنت کی فصل تیار ہو گئی، ویسے ویسے اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بارش آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لائٹ کا تار گر جائے، طرح طریقے کی پریشانیاں، ایک دم نیند راتوں کی حرام ہے، نیند اڑی ہوئی ہے۔ فصل کا تیار ہونے کے بعد اتنی فکر نہیں تھی اس وقت جب یہ بیج بویا تھا، اب اتنی زیادہ فکر اس وقت ہو گئی جب فصل تیار ہو گئی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، الدنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی۔ اگر آخرت میں اچھی فصل کاٹنی ہے تو دنیا میں اچھی فصل اگانی پڑے گی۔ میرے عزیزوں توجہ فرمائیے یہی پر اس کسان کی باتوں سے کہ ہمیں بہت زیادہ نیک اعمال کر لینے کے بعد مطمئن بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہر سال اتنے روزے کبھی قضا نہیں ہوتے، نمازیں قضا نہیں ہوتی، 3 مرتبہ حج کر لیا ہوں، 7 مرتبہ زیارت کر لیا ہوں، اب بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں عزیزوں، کسی وقت تو شیطان ورنہ آتا ہے، ہوشیار رہو، اپنے اعمال کی تم حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان حجوں میں کہیں تکبر کا دیمک لگنے پائے، حسد جیسی بیماری پیدا ہونے پائے، غیبت جیسی وبا چل جائے۔ صلوات پڑھیے۔
वैसे ही दुनिया में अमाल अंजाम देने के बाद आखिरत में फसल काटने के लिए आगाह होना पड़ेगा। पर वक्त बहुत कम है, तो सदा प्रेम मोहम्मद ये बीमारियां हैं। हदीस में आया है हसद की बीमारी, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाते अल हसद याकुल हसनात कमा ताकुल नार हसद। हसद तुम्हारे ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े बाईमान हैं, बहुत ईमानदार हैं, कहीं तुम्हारे अंदर हसद न पैदा होने पाए, ईमान को जलाकर राख कर देगा। तकब्बुर जैसी बीमारी न पैदा होने पाए कि जिसकी बुनियाद पर सारा तुम्हारा आमान हक हो जाए। मैं यही नहीं कह रहा हूं, आप कुरान मजीद उठाकर पढ़िए। जो इब्लीस मलून जो मरदूद बारगाह हुआ, किसकी बुनियाद, किसकी बुनियाद? अरे भाई, ये इब्लीस कोई मामूली आदमी थोड़ी था, जिनों में से था। उसने इतनी इबादत की कि फरिश्तों को भी शक हो गया था कि शायद ये हमारे जैसा हो। इतनी ज्यादा इबादत की। ये इसके इबादत ही का नतीजा था कि जब परवरदिगार आदम ने कहा कि आदम का सजदा करो, तो उसने ये कहा परवरदिगारा मेरे सजदों के निशानात पत्थर को बना है और आदम मेरे सामने की मखलूक, आदम ने एक भी सजदा न किया और तू मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं आदम का सजदा करूं। ये क्या था? ये उसके कसरत इबादत और नमाजों पर, उसकी इबादतों पर उसको गुरूर आ गया था। गुरूर का नतीजा ये हुआ कि वो मरदूद बारगाह हो गया। दुनिया आखिरत की खेती है मेरे अजीजों, हमें नेक अमाल का अंजाम देने के बाद अकड़ने की जरूरत नहीं है कि ऐसा न होने पाए कि हमारे अमाल भी हमारे अंदर का गुरूर पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, अनानियत पैदा हो जाए। नहीं नहीं अजीजों, हमारे अमाल, हमारे ईमान के अंदर तकब्बुर, अनानियत, अकड़ नहीं, तवाज़ु पाए जाना चाहिए, इंकिसारी पाए जानी चाहिए। सलावत पढ़िए एक और जो मैंने कहा था, गीबत जैसी वबा नजर नहीं पाए। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था ना, वैसे ये गीबत है, बिल्कुल सफाया करते भी। अल-गीबत जुहदुल आजिज, जब मजबूर का कुछ बस नहीं करता है तो वो आजिज आदमी का गीबत करता। गीबत का नुकसान और फायदा मालूम है आपको? मोहम्मद अपने नेक अमाल को, हज को, नमाज को, रोज़ों को, नेकियों को गीबत से बचा के रखो। इसलिए रवायतों में आया कि रोज़े महशर जब एक गिरोह के हाथ में उसका नाम है अमाल पेश किया जाएगा तो वो इनकार कर देगा, कहेगा परवरदिगार ये मेरा नाम है अमाल नहीं है। आप अगर पूछा था क्यों? कहा परवरदिगार इस नाम है अमाल में तो हज नजर आ रहा, मैंने हज किया ही नहीं। इसमें 3 करबला की इजाजतें भी लिखी हुई है, मैंने कीमत और किया है 3 शायद इंसानों को घपला हो सकता, अल्लाह के हमको घपला नहीं है। इसी के मध्य मुकाबिल जब दूसरे के हाथों, दूसरे गिरोह के हाथों में नाम आया अमाल पेश किया जाए तो वो भी कहेगा परवरदिगार ये मेरे नाम आया अमाल नहीं है। क्या फरिश्तों ने फाइल इधर उधर कर दिया, नीचे ऊपर पलट दिया, इस महल्ले का उस महल्ले, इस शहर का उस शहर कर दिया। क्या क्यों? क्या परवरदिगार इतनी मेहनत और मशक्कत से मैंने हज किया था, 3 मरतबा ज़ियारत की थी, वो हमने मस्जिद बनवाई थी, वहाँ बड़ा मोटा सा
چندہ دیا تھا، وہ ساری نیکیاں تو ہیں نہیں میرے نامہ اعمال میں. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہ کیا ماجرا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نامہ اعمال اس لیے نہیں کہ میرے نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ گئی. یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی، میرے نامہ اعمال میں نہیں مل رہی. آواز قدرت آئے گی، دیکھو جن کے یہاں نیکیوں کی زیادہ ہو گئی ہے اور جن کے یہاں نیکیوں کی کمی ہو گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی غیبت کر رہے تھے. پروردگار عالم نے غیبت کے نتیجے میں ان کی نیکیاں اٹھا کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی، ان کی برائیاں ان کے نامہ اعمال میں. کھیتی کرنے کے بعد پریشان رہتا ہے، ویسے ہی ہمیں نیک اعمال کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سچ ہے، اس وجہ واقعہ صلی محمد ایران میں ایک عالم دین سے اس کے چاہنے والوں نے آ کے کہا، مولانا صاحب فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کی شکایت کر رہا تھا، آپ کی برائی بیان کر رہا تھا. مولانا صاحب نے کہا کہ جاؤ اس کے گھر ایک ڈبہ مٹھائی پہنچا دینا اور میری طرف سے اس کی حوالہ پرسی کر دینا. وہ کہنے تو مولانا عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں آپ کی برائی بیان کر رہا ہے، آپ کی مخالفت کر رہا ہے اور آپ میرے اس کو میرا سلام دینا، میرا پرسی کرنا، شکریہ ادا کرنا، ایک ڈبہ مٹھائی پہنچا دینا. کہا ہاں جاؤ مٹھائی کا ڈبہ دے دینا اور شکریہ اس بات کا ادا کر دینا کہ جو بھی میری نیکیاں تھی اس کے اعمال میں چلی گئی اور اس کی نیکیاں میرے اعمال میں آ گئی. میری برائیاں اس کی طرف چلی گئی، شکریہ اس بات کا کہ اس نے میری غیبت کر کے میرے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا، میری نیکیاں بڑھا. اب دنیا مزرعہ الآخرہ میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا دنیا میں اچھی فصل بو تاکہ آخرت میں اچھی فصل کاٹو. آخرت میں پھر فصل اگانے کی جگہ نہیں ملے، کھیتی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس دنیا ہی میں فصل اگانی ہے، اچھی کھیتی کرنی ہے. اور میرے نوجوانوں توجہ فرماؤ، کسان جو کھیتی کرتا ہے بڑھاپے میں نہیں کھیتی کرتا، جوانی میں کھیتی کرتا ہے، جب اس کے بازو میں طاقت ہوتی ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے حدیث میں آیا ہے کہ مجھے جوانوں کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اللہ جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کہ جب ریٹائر ہو گئی کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تو زبردستی بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. نہیں، اللہ جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے اور اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تمہارے مولا نے بیان فرمایا ہے. مولا یہ بیان فرماتے ہیں کہ نہ میں تاجروں والی عبادت کرتا ہوں، نہ میں غلاموں والی عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں دوزخ کی خوف سے عبادت کرتا ہوں. اے پروردگار، میں نے تجھے لائق عبادت پایا. مطلب معرفت کے ساتھ اللہ کو پہچان کے اللہ کو نوجوانوں کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. میں واقعی نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے کہا تو میسج پہنچاتا ہوں. یہی وہ عمر ہے جو اللہ کو بہت زیادہ کیا ہے پسند ہے. سودہ بالکل مانگا بالکل یہی کیا ہے ایج ہے جس میں انسان کیا ہے اپنے آخرت کی فصل کیا ہے بہت اچھی ہو سکتا ہے.
اور میں نے مثال دے دیا، حدیث میں نے سنا دیا، اگر آپ کو اچھی فصل کاٹنی ہے ہمارے نوجوانوں کو بیدار ہو جانا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے، اللہ کی معرفت کے ساتھ عبادت انجام دو، معرفت کے ساتھ انجام دو۔ یہ نہیں رسم و رواج، رمضان آ گیا، ماحول چل رہا ہے، داڑھی رکھ دیے، رمضان ختم ہو گیا، داڑھی ختم ہو گئی، موسم چل رہا ہے، روزے کا روزہ رکھیے، نہیں، اللہ کو پہچان کی عبادت کرو، اللہ کو معرفت کی عبادت پسند ہے۔ اللہ بہت زیادہ عابدوں کو نہیں پسند کرتا، اللہ پروردگار عالم پارٹی دیتا معرفت کی۔ ایک اور حدیث محمد اللہ کے بغیر معرفت کی عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جناب موسیٰ پیغمبر کے دور میں بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار، نماز گزار کرنے والا، اتنا بڑا عابد گزار تھا جو گھر بار چھوڑ کر جنگل میں جا کر عبادت کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ پیغمبر کو بڑا تعجب ہوا، خدا کی بارگاہ میں پروردگار وہ تیرا بندہ بڑا عبادت گزار ہے، عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ کہاں موسیٰ میری عبادت کرتا ہے، لیکن کیا تم اس کی عبادت کا میعاد دیکھنا چاہتے ہو؟ عبادت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ یہاں پر دیکھا جاؤ، اس کے بعد پوچھنا وہ کیا چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر آئے اور آنے کے بعد اس سے باتیں کی، اور اس کے بعد جب تم یہ دائر کرتے عبادت گزار، تمہارا معاشرے سماج گاؤں میں بہت بڑا نام ہے، اب تم بتاؤ تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ بغیر معرفت کی عبادت کا، کہا کہ میں کچھ نہیں شکر پروردگار کرتا ہوں، بس میں اللہ سے یہی چاہتا ہوں کہ جنگل میں اتنے ہرے بھرے گھاس پودے اگے ہوئے، اگر پروردگار عالم میں گدھا بھیج دیتا تو آتا تمام گھاس کو چلتا۔ صلوات پڑھی بر آپ آتے کوئی جاتا ہے موسیٰ تم نے دیکھ لیا اس کی عبادت کا معیار کیا ہے؟ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی پروردگار عالم نے کیا توقع لگائی؟ کیا اس کی بنیاد پر بغیر معرفت کی بنیاد پر۔ واقعاً اگر معرفت کی بنیاد پر انسان کی عبادت ہوتی ہے تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے نظروں کے سامنے سے آسمان کے پردے ہٹ بھی جائیں تب بھی میری عبادت اور نماز میں کرنا برابر پورا ہونے والا۔ یہ ذوق عبادت ہے، عبادت معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور واقعاً ہر ایک چیز کو معرفت چاہتا ہے۔ پہچان ہم واقعہ کربلا پڑھتے ہیں، تاریخ کربلا پڑھتے ہیں، صرف سنتے ہیں، دہراتے ہیں، سننے کا دہرانے کا ثواب الگ ہے، معرفت کر کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ کربلا ہم سے یہی تقاضا کر رہے صدیوں سے کہ صرف اور صرف سنو نہیں، پڑھو نہیں، بلکہ کربلا برپا کرو۔ انٹرنیشنل پیمانے پر نگاہیں اٹھا کر کون ہے کربلائی، کون ہے کربلا کے پیغام دینے والے؟ آپ کو فلسطین کے مظلوم ملیں گے، غزہ کے مسلمان ملیں گے۔ سلام نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ اگر معرفت کی بنیاد پر عبادت ہوگی پھر آپ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سلام یہاں سے کریں گے، جواب مولا کے دربار سے آئے گا۔ معرفت ہوگی
تو دنیا امام خط لکھ کے بلائیں گے، امام انتظار کریں گے۔ کربلا میں معرفت کرنے والے کیسے تھے؟ زہیر ابن قین تھے، مسلم ابن اوسجا تھے، معرفت رکھنے والے حبیب ابن مظاہر تھے۔ اتنے بڑے مولا کے شہدائی، اتنے بڑے مولا کے شہدائی، سارے خطبہ، ساری دعوت، سارے اصحابان، سارے اکٹھا ہونے کے باوجود حسین ابن علی نے اسی کوفہ میں جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا نہیں، پیغام بھیجا تھا، لیکن معرفت کہنا جو کیا معرفت تھی، صرف معرفت کے حوالے سے پہچانے عباس، قاسم، محمد، انصار سب جمع ہیں، لیکن حسین ابن علی نے معرفت کی بنیاد پر خط کسے لکھا؟ حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر کو پہچاننے والا تو کوئی ہو، ان کی جیسے کوئی معرفت تو کرے۔ نامہ پر خط لے کر پہنچا کوفہ سے، کوفہ خط پہنچا، اس وقت حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اپنے شریک حیات کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے، جب قربان کیا کہا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا ڈاکیا ہوں۔ یہ سننا تھا، حسین کا نام سننا تھا، کبھی دسترخوان چھوڑ کر کھڑے ہو آئے، دروازے کو کھولا، خط کو لیا، تحریر دیکھی، بوسہ دیا، ہاتھوں سے لگایا، جب تحریر پڑھی تو زار قطار ہو گئے۔ ایک وقت کے اگلے فقیہ حبیب ابن مظاہر، تمہارے بچپن کا دوست حبیب حسین درگاہ اعظم میں گر چکا ہے، اگر ممکن ہو تو تم میری نصرت کے لیے چلے آؤ۔ یہ پڑھتے پڑھتے جیسے یہ مطلب چھوٹی سی تحریر حبیب نے پڑھی، حبیب کمر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حبیب خط کے یہ تحریر کا، اے حبیب حسین کی بہن زینب تم کو سلام کہہ رہا ہے، اے حبیب اگر آنا ہو تو آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ کھڑے تو بیٹھ گئے، کے بعد ہاتھوں سے آنسوؤں کے ساتھ بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط آیا؟ آقا حسین کا خط آیا۔ کہا آقا حسین نے کیا لکھا ہے، کیا تحریر کیا ہے؟ کہا آقا نے مدد کے لیے بولا، آقا نظر آدھا میں گھر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے، شریک حیات کہتی ہے، اے حبیب آقا تم کو یاد کرے اور تم یہ تعامل کر رہے ہو، سستی برت رہے ہو، کیوں نہیں جلدی کرتے؟ اگر تم کو آقا کو نصرت کرنے نہیں جانا ہے، مدد کرنے نہیں جانا ہے تو میری چادر ہو کر تم بیٹھ جاؤ، میں حسین کی نصرت کرنے چلی گئی۔ حبیب طرف گئے، اے میرے شریک حیات یہ بھی تیرا وقت امتحان تھا، میں بھی تو یہ دیکھ تاکہ دنیا تو یہ دیکھے کہ میری شریک حیات بھی مولا کی کتنی بڑی شہدائی ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ شریک حیات تم دل چھوڑا نہ کرو، یہ حسین کی نصرت کرنے یہ حبیب جائے گا، بچپن کا دوست حبیب جائے گا۔ آقا نے یاد کیا ہے، روایت اور تاریخ بتا کہ اس وقت کوفے کی ناکہ بندی ہوتی، تھا، پہلے بٹھا دیے گئے تھے، کوئی حسین کی نصرت کرنے نہ جائے گا۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہونا نہیں ہے، اپنے غلام کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے غلام یہ میرا رہبر، یہ میری سواری لے کر پیدل جانا اور جنگل میں مقام پر موجود رہنا، اور میں پیادہ میں پیدل چل کر آؤں گا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر آقا حسین کی نصرت کرنے جاؤں گا، تاکہ دشمنوں کو یہ شک نہ ہونے پائے کہ کوئی کربلا حضرت نہیں ہے۔ حبیب کا غلام حبیب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق بتائے ہوئے مقام پر رہوان لے کر سواری لے کر پہنچ گئے۔
توجہ فرمائیں تو آقا حسین کی غربت سنو اور آنسو بہا دو بس خدا مرحوم کے درجات کو بلند کریں آسموں کے صدقے میں ان کو جوائے معصومین نے جگہ عنایت فرمایا تاریخ سے بتاتے کہ حبیب کے پہنچنے میں تھوڑی سی لمحے پر تاخیر ہو گئی حبیب کے دربار میں حبیب کے گھوڑے نے آنسو بہانا سنائے حبیب کا غلام کہتا ہے اے اصل محمد تو کیوں آنسو بہا رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے اگر حسین کی نصرت کر دے حبیب نہ آئے یہ غلام تیری قدرت سوار ہو کر حسین کی نصرت کرنے جائے گا حبیب نے یہ آواز سنی حبیب تڑپے ہائے آماد ہو کر اتنی غربت آ گئی کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں جزاک خدا کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور مسائل ختم ہو جائے گا آئے آقا کی یہ قربان جانور آنسو بہا رہے ہیں غلام جاتے ہیں وہ قربان ہے فوراً حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے کو محنت کیا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین سرزمین کربلا پر نمودار ہونا چاہتے ہیں ایک مرتبہ نمودار ہوئی حسین نے آواز دیا عباس قاسم اور محمد قمر بنی ہاشم کے نوجوان آؤ چلو دیکھو اس عالم غربت میں اس عالم میں غربت کا تو حبیب آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے چلو خاندان بنو ہاشم کے جوانوں کو دے کر بل کر حسین نے حبیب کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد کلیجے سے لگا کوئی اور نہیں آیا ہے بچپن کا دوست آیا عالم غربت میں مہمان بن کے آیا ہے حسین دیر تک حبیب کو کلیجے سے آیا کلیجے سے لگا کر کیا کرتے ہیں ذرا حسین کی غربت کو دیکھو حسین فرماتے اے میرے بچپن کے دوست حبیب تیرا آقا بڑا غریب ہے اے حبیب دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلے ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے اے حبیب تجھے معلوم ہے تیرے آقا کے پاس ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے اے حبیب دیکھ خیموں سے ہاتھ پیاس کیا اے حبیب تیرا آقا کیا کرے حبیب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس حبیب تھوڑی دیر کے لیے خیمے کے سائے خیمے کے سائے میں بیٹھ جا بس اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے بس تو وہ قیامت خیز منظر آ گیا قیامت کی گھڑی اس وقت آئی کہ حبیب خیمے کے اندر پہنچے اہل حرم کے خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اللہ کو فضا دوڑی گئی اور کہے اے زینب اے شہزادی مبارک و مبارک اس عالم میں غربت میں تمہارے بھیا کا دوست حبیب آیا کتنی غربت تھی جیسے حبیب کی آمد کی خبر زینب نے سنی زینب پرداخت پکڑ پائی دوڑ کر آئی در خیمہ کے قریب رک گئی
آپ اللہ کے گزارش سے پیش اور تین مرتبہ سے اللہ کا مانتا اور اس مجھے کا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ بارگاہ حسینی احترام کرو یہ اگر کرو تو ادب سے
السلام عليك يا مدير الشاشية وتبارك يا مدير. السلام عليك يا سلطان القلب والعجم. السلام عليك يا أبو الحسن أيام المعتقد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الأسلام والسمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريف الغفران. السلام عليك يا مولى الزوجان. عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وقبولك ورحمة الله وبركاته.